اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے یعنی قرآن پاک، جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا، تفصیل کے ساتھ اس میں احکام بیان کیے۔ ہدایت اور رحمت ہے وہ ایمان والوں کے لیے۔ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، اور اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، ہر چیز کو کھول کھول کر جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ هل ينظرون الا تأویلہ، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے، صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ راستہ نہیں دیکھ رہے مگر اس کتاب کے کہے ہوئے انجام کا راستہ دیکھ رہے ہیں کہ تاکہ وہ کھل کر جو ہے وہ ان کے سامنے آ جائے، انجام دیکھ کر جو ہے پھر یہ کچھ سوچیں گے۔ لیکن یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، جس دن اس کے بتایا ہوا انجام واقع ہوگا اور وہ قیامت کا دن ہے، تو بول اٹھیں گے وہ جو اسے پہلے سے بھلائے بیٹھے تھے، نہ اس پر ایمان لاتے تھے نہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے۔ اس دن اقرار کریں گے اور اس دن کہیں گے کہ ہاں جی ہمارے رب کے رسول جو ہیں وہ حق لائے تھے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ نہ اس پر ایمان لائیں گے اور نہ اس پر عمل کریں گے۔ یہ ایسے ہٹ دھرم ہے کہ انجام کے انتظار میں ہے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو اب چونکہ نہ ایمان لائے ہیں نہ عمل صالح پاس ہے، دنیا میں تو اتنی ہٹ دھرمی تھی کہ اللہ کے رسولوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو اور ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو تو پھر وہ عذاب لے آؤ، آپ ہمارے لیے دعائیں کریں کہ جناب ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو۔ دنیا میں تو اتنی ہٹ دھرمی تھی، اور اب چونکہ قیامت کا دن ہے، سارا کچھ کھل کر سامنے آ چکا ہے، تو اب کیا کہیں گے؟ تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کریں؟ آج ہمیں کوئی بچوانے والا ہے، ہماری کوئی شفاعت کرنے والا ہے؟ او نرد فنعمل غیر الذی کننا نعمل، یا ہم واپس بھیجے جائیں کہ پہلے کاموں کے خلاف ہم کام کر کے آئیں۔ یہ دو تمنائیں کریں گے کافر قیامت کے دن۔ دنیا میں اسلام کا مذاق اڑاتے رہے، قرآن و سنت کا جو ہے مذاق اڑاتے رہے، نہ ان پر ایمان لائے نہ ان پر عمل کیا، اور یہی سمجھتے رہے کہ ہم جو ہیں وہ سچے ہیں اور قرآن و سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ان کے احکام کے مطابق فیصلے کیے نہ ان قوانین کے مطابق احکام کو جاری کیا۔ تو قیامت کے دن جب سارا کچھ دیکھ لیں گے تو پھر اپنا سفارشی تلاش کرتے پھریں گے، کہیں گے کہ کوئی ہے جو ہمیں بچوائے، جو ہماری شفاعت کرے، یا اگر کوئی ہماری شفاعت نہیں کرتا تو پھر ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، دنیا میں ہمیں واپس لوٹا دیا جائے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ ہم جب واپس جائیں گے تو جو عمل اب کر کے آئے ہیں اب اس کے خلاف کر کے آئیں گے۔ اب جب ہم آئے ہیں دنیا کی زندگی گزار کر بغیر ایمان کے آئے ہیں، بغیر عمل صالح کے آئے ہیں، تو اگر ہمیں واپس پلٹا دیا جائے تو ہم ایمان بھی لے کر آئیں گے اور اچھے اعمال بھی لے کر آئیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ یعنی کہ وہ یہ اظہار کریں گے کہ بجائے کفر کے ایمان لائیں گے اور بجائے معصیت اور نافرمانی کے طاعت اور فرمانبرداری اختیار کریں گے، مگر ان کافروں کو نہ تو کوئی شفاعت میسر آئے گی نہ وہ دنیا میں واپس بھیجے جائیں گے، کیونکہ شفاعت اور سفارش جو ہے وہ بھی مومنین کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کافر کے لیے کوئی نرم گوشہ ہوتا، کوئی نرم رویہ ہوتا تو آخرت میں ان کے لیے شفاعت ہوتی،
لیکن آخرت میں ان کے لیے شفاعت اور سفارش نہیں ہے، تو جس سے معلوم ہوا کہ ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ کاش کہ دنیا میں بھی ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے کہ ہم کافروں کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے نرم گوشے ہیں، ان کے لیے جو ہیں وہ سفارشیں ہیں، ان کو بچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ تو نہ ان کی شفاعت اور سفارش کی جائے گی اور نہ ان کو دنیا میں واپس پلٹایا جائے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ قد خاسروا انفسہم، بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں خود ڈالی تھیں۔ دنیا کی زندگی وہ ایک ہی دفعہ ہے، ایک ہی مہلت ہے، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا ہے۔ وضل عنہم، اور ان سے کھو گئے، ان سے گم ہو گئے، ما کانوا یفترون، جو بہتان اٹھاتے تھے، دنیا میں جو بہتان لگایا کرتے تھے اور جھوٹ بکتے تھے کہ بت خدا کے شریک ہیں اور اپنے پجاریوں کی شفاعت کریں گے۔ اب آخرت میں انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے یہ دعوے جھوٹے تھے اور بت تو ان کے کسی بھی کام نہیں آ رہے۔ جب یہ سارا کچھ دیکھ لیں گے تو پھر یہ تمنائیں کریں گے اور مجبور جب ہو جائیں گے کہ اب تو ہمارا کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں بچوائے، تو اس وجہ سے یا تو ہمارا کوئی سفارشی مل جائے، اگر سفارشی نہیں مل رہا تو ہمیں دنیا میں واپس پلٹا دیا جائے، لیکن دنیا میں واپس جو ہے وہ نہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ صرف ایک ہی دفعہ کی مہلت ہے، جس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا وہ آگے بھی سنبھل گیا، اور جو اس دنیا میں نہ سنبھلا تو آخرت میں بھی وہ نہیں سنبھل پائے گا۔ اس وجہ سے یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ آج جیسا عمل کریں گے کل ویسی جزا ملے گی، اور واپس پلٹنے کی کسی کے لیے بھی امید نہیں ہے، نہ کوئی واپس پلٹ سکتا ہے۔ تو یہی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع کرنے کے بجائے اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔